نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات سامعین اکرام اور اسلامی مائیں بہنیں، سلسلہ وار پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کا استقبال ہے۔ جس طریقے سے کہ کل کی مجلس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، الدنیا سجن المومن، یہاں بلائے و مصیبتیں تو رہتی ہی وقتی طور پر مسافر خانہ کی طرح، حقیقی اور ہمیشہ کی راحت تو جنت میں ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیک اور صالح ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، کبھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، تو بیچارے مایوس ہو کر کے غمگین اور پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، ظلم نہیں کیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، پھر میرے اوپر حالات کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، میں پریشان کیوں ہوں؟ تو حالات کا شکو شکایت کرتے ہیں۔ لہذا اس کے جواب میں آج کی اس مجلس میں یہ بتانا مقصود ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ پتھر اسی درخت پر پھینکا جاتا ہے جس پر پھل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے عزم الجزا ما عزم البلا، کہ اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مقربین را بیش بہو دہرانی، جو زیادہ مقرب ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ العطایا بقدر البلایا، جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عنایت اور عطا اور بخشش کا پروانہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، یہ مقام قرب ہے مرتبہ یہ فاسق کا نہیں۔ لہذا اس سلسلے میں جب حدیث ہمارے سامنے ہوگی تو اطمینان ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 65 پر حضرت سعد کی روایت ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صحابہ اکرام کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مصیبتیں اور بلائیں کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، زیادہ آزمائش اور بلا انبیاء پر آتی ہے اور پھر جو امثل در امثل ان کے زیادہ دین میں مشابہ ہو۔ آدمی کو اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اتنی ہی زیادہ آزمائش اور سختی ہوتی ہے، دین میں اگر نرمی ہوتی ہے تو آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فما زال کذلک حتی یمشی علی ارض ما لہ من ذنب، یہاں تک کہ وہ زمین پر بندہ چلتا رہتا ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ ان آزمائش کی وجہ سے باقی نہیں رہتا۔ دوسری روایت مشکوٰۃ شریف جلد دوم صفحہ نمبر 448، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اللہ کے دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا سلک بک طریق البلاء سلک بک طریق الانبیاء، یعنی فرماتے ہیں کہ جب تیرے ساتھ مصیبت اور بلا والا معاملہ کیا جاوے تو سمجھ لیجئے کہ تیرے ساتھ انبیاء علیہ السلام والا معاملہ اور برتاؤ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تو صحیح راستے پر گامزن ہے۔ ایک روایت جمع الجوامع کے حوالے سے ہے، احادیث قدسیہ صفحہ نمبر 282 پر، یقول البلاء کل یوم الی این اتوجہ، یعنی بلا اور مصیبت روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی احبائی و اولی طاعتی، میرے محبوب اور مقرب بندوں میں اور میرے اطاعت کرنے والے بندوں کی پاس جا۔ بلا کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو، حالات کو اللہ فرماتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابلو بک اخبارہم اختبر صبرہم امحص بک ذنوبہم وارفع بک درجتہم، اس کے ذریعے سے 4 چیزیں ہوتی ہے، تیرے ذریعے سے ان کی باتوں کی ثابت قدمی کو جانچوں، مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے پیمانہ صبر کو آزماؤں،
مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے درجات کو اور مقام کو بلند کروں۔ یہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 انعام دیتے ہیں۔ پھر یقول الرخا کل یوم الی این توجہ، اسی طریقے سے نرمی، رکھا، اچھی حالت، تونگری اور سہولت روزانہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل الی اعدائی و اہل معصیتی، اے سہولت، اے آرام، اے عیش و عشرت، تو میرے دشمنوں کے پاس میں، میری نافرمانی کرنے والوں کے پاس چلی جا۔ ازید بذالک طغیانہم و اضاعف بذالک ذنوبہم و اعجل بک لہم و اکثر بک علی غفلتہم۔ کیوں وہاں پر چلے جا؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے، اس آسانی کے ذریعے سے، سہولت کے ذریعے سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاوے، ان کے گناہ اور زیادہ ہو جاوے، ان کے لیے عذاب جلدی آ جاوے اور ان کی غفلت اور استجراد اور ڈھیل میں اور زیادتی ہو جاوے، تاکہ اللہ کی پکڑ ان کے پاس آ جاوے۔ یہ احادیث قدسیہ صفحہ نمبر 282 کے اوپر ہے۔ اب ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اگر بلا اور مصیبت سے دنیا میں کوئی محفوظ رہتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا، مگر ان پر 80 برس تک مصیبتیں اور پریشانی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ گجرات کے مائع ناز، اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر مبارک پر ہزاروں رحمت نازل فرماوے، اپنی مشہور کتاب فتح و رحمیہ جلد اول صفحہ نمبر 2 اور 3 پر اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک کاٹھیاواڑ سے سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں پر ہمیشہ حالات آئے ہیں، مصیبتوں کے شکار رہے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب، دیکھو نوح علیہ السلام کو گمراہ کہا گیا، سنسار کرنے کو کہا گیا، ہود علیہ السلام کو جھوٹا اور بے وقوف کہا گیا، صالح علیہ السلام کو منحوس ٹھہرایا گیا، لوط علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی گئی، شعیب علیہ السلام کو کہا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ ورنہ یہاں سے تم کو شہر سے نکال دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجرم بنا کر کے آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ بتایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بتا کر واجب القتل قرار دیا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام پر جھوٹی تہمت تراشی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیوانہ اور جھوٹا کہا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ستایا گیا۔ اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان پر بھی ایسے ہی حالات آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق زکوٰۃ کے روکنے والوں کی طرف سے ان کا مقابلہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر خنجر مان کر شہید کر دیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نفس پرستوں نے قرآن مجید کی غلط تفسیر کرنے کی تہمت لگائی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا کہ وہ بت پرست جیسی باتیں کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکار اور منافق کہا گیا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تقدیر کا انکار کرنے والا بتایا گیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو امت کا گمراہ اور دشمن اور امت کا شیطان کہا گیا اور ان کے قتل کو 70 جہاد سے افضل بتایا گیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نفس پرستوں کے ظلم کی وجہ سے 25 سال تک جمعہ اور جماعت سے بالکل دور رہے اور گھر پر نماز پڑھنا پڑا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اضر من ابلیس، شیطان سے زیادہ نقصان دہ کا خطاب دیا گیا اور گالیاں اور لعنت کی گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر حق بات کہنے کی پاداش میں قید خانے میں جیل میں روزانہ اس قدر کوڑے مارے جاتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور تماچے مارے جاتے تھے، امام ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں توک ڈالا جاتا اور پاؤں میں بیڑیاں
ان کو مصر سے نکال دیا گیا، محمد ابن بلخی کے گلے کے اندر رسی ڈال کر شہر سے نکالا گیا، امام نسائی بدعتیوں کے ہاتھ پر کھانہ خدا کے اندر شہید کر دیے گئے، امام بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور احوال کو خلاف شرع بتایا گیا، امام غزالی کی کتابوں کو جلا ڈالنا فرض اور لعنت کا اور آپ پر لعنت کرنا ثواب کا کام بتایا گیا، امام ابوبکر نابلسی کی کھال کھینچ لی گئی، امام جنید بغدادی، تاج الدین سبکی، امام بخاری، مجدد الفسانی، امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگائے گئے، شیخ محی الدین عربی کے متعلق کہا گیا کفرہ اشد من کفر الیہود، کہ ان کا کفر یہود کے کفر سے زیادہ ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو صاف الفاظ میں کافر اور ملحد قرار دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نفس پرستوں کے ظلم سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی طریقے سے اگر آگے ہم چلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کے ذریعے سے کربلا کے اندر تڑپتا ہوا شہید کیا گیا، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج ابن یوسف نے شہید کر دیا، ابو جعفر منصور کے زمانے میں کئی واقعات علماء حق کے اوپر اسی طریقے سے آئے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر حق پر چلنے والے صراط مستقیم طائفہ منصورہ ان لوگوں کو دشمنوں کی طرف سے، باطل لوگوں کی طرف سے، کفار، مشرکین، منافقین، یہود، ان کی طرف سے طعن و تشنیع اور اسی طریقے سے الزام تراشی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری اسلامی مائیں، اگر ہمارے اوپر بھی کسی قسم کی اس وقت تک کے دشمنوں کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں کہا جاوے، باطل طریقے سے ہمیں پکارا جاوے، لیکن ہم اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے اور یوں غور کرے کہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے آتی ہے تاکہ اللہ کے ہم مقرب ہے، نیک لوگوں پر یہ آزمائی سے زیادہ آتی ہے۔ اگر یہ خیال کریں گے کسی طریقے سے حالات اور مصیبت کے اوپر اور اس حدیث کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ صبر بھی آئے گا، اس کے ذریعے سے استقامت بھی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انسان بدظن نہیں ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے اچھی حالت کے اندر رکھا ہے، یہ تو لوگوں کا، باطل لوگوں کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، تیرا تعلق مجھ سے نہ ٹوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت محمدیہ کے ساتھ میں عفو و عافیت اور معافات کا معاملہ فرماوے، اور اگر کوئی مصیبت اور حالت آوے اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ صبر جمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔